فرمایا بابا وہاں آپ بھی تھے اور جو آپ سے بڑے ابو بکر ہیں وہ بھی تھے. اور سمجھو میرے بھائیوں ادب کیا ہے, سیکھنے کا طریقہ کیا ہے. مسئلہ مولوی سے پوچھا جاتا ہے, فتویٰ مقتدی دیتے ہیں. عبداللہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں آپ بھی تھے ابو بکر بھی تھے, یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بڑوں کی موجودگی میں میں کلام کروں؟ اللہ اکبر. عمر بن خطاب فرماتے ہیں عبداللہ اگر آپ وہاں یہ بتا دیتے تو مجھے خوشی ہوتی, اتنی خوشی ہوتی کہ دنیا کے خزانے ملنے سے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. یہ عظیم الشان انسان چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت میں اپنی زندگی گزارنے والا, اور تقریباً 60 سال سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تک زندہ رہنے والا عبداللہ, کتاب و سنت کو سمجھنے والا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع, اور اتنا بڑا متبع. ائمہ اکرام کہا کرتے تھے کہ ہماری زندگی میں حدیث رسول کی پیروی کرنے والا ابن عمر سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے. رستے میں چلتے ہوئے ساتھیوں سے الگ ہوئے, اور جیسے قضائے حاجت کے لیے بیٹھا جاتا ہے بیٹھ گئے اور واپس آ گئے. احباب نے پوچھا عبداللہ آپ گئے اور واپس لوٹ آئے, کیا کرایہ تو کچھ نہیں. فرمایا میں سرور کونین کے ساتھ اس رستے سے گزرا تھا اور اللہ کے نبی اس جگہ پہ یوں قضائے حاجت کے لیے تشریف فرما ہوئے تھے. مجھے حاجت کوئی نہ تھی, لیکن اپنے نبی کے احترام میں اور پیروی میں نے یہ کام کیا ہے. اللہ اکبر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرنے والے, ان کی حقیقت کو سمجھنے والے, اور پھر امت تک وہ پیغامات پہنچانے والے. غزوہ حنین سے لے کر لمبی زندگی اللہ نے انہیں عطا کی, کتنے ہی مارکوں میں شرکتیں کی. غزوہ خندق سے لے کر کتنے ہی مارکوں میں شرکتیں کی, اور 60 سال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تک باقاعدہ فتویٰ دیتے رہے. لیکن علم کا, عمل کا, آخرت کے خوف کا معیار کیا ہے؟ کس سے سنانے مقصود نہیں ہوتا. اسلام محض تاریخ اور افسانہ نہیں ہے, یہ تربیت کرتا ہے اپنے ماننے والوں کی. پانی لایا گیا, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا. سیدنا سمیر الریاحی ان کے شاگرد ہیں رحمت اللہ علیہ, بیان کرتے ہیں پانی, ٹھنڈا پانی کا برتن پیالہ, اور عبداللہ ابن عمر رونا شروع ہو گئے. اتنا روئے ہم حیران, حضرت یہاں رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا تم جانتے ہو نا یہ ٹھنڈا پانی ایک مرحلہ آئے گا, وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب. جب قیامت کے دن فیصلے کر دیے جا چکے ہوں گے, اہل جنت جنت میں جا چکے ہوں گے, جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے, اور اس دن وحیل بینہم وبین ما یشتہون, پیاس اس شدت کی لگے گی, جہنمی پانی مانگیں گے لیکن انہیں اس پانی سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ کی قسم وہ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زیادہ تھے, علم میں جس قدر پختہ زیادہ تھے, عمل میں جس قدر تسلسل زیادہ تھا ان کی زندگی میں, للہیت اور تقوی میں جس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے, وہ اسی قدر
اپنی آخرت سے خوف زدہ بھی رہا کرتے تھے. یقین تھا اللہ کی رحمتوں پر، یقین تھا اس کے وعدوں پر، اس کے نبی کی ضمانتوں پر، لیکن جہنم کے خوف سے لرزہ بر اندام بھی رہا کرتے تھے. پانی کا پیالہ، نبی علیہ السلام کی صحابیت، رسول اللہ کا تقرب، عمر کا لخت جگر ہونا، مقرب ترین اصحاب رسول میں عالم اور افقہ ترین ہونا صحاب مصطفیٰ میں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست شاگردی کا تلمذ کا شرف رکھنے کے باوجود عبداللہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی گرفت سے بے خوف اور دلیر نہیں ہے اس کی نافرمانیوں پر. سمیر کہتے ہیں ہم نے پوچھا شیخ محترم یہاں رونے کا سبب کیا ہے؟ اور قسم ہے رب ذو الجلال والاکرام کی، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے نا، وہ اگر اس پائے کے نہ ہوتے تو حدیث رسول یوں ہم تک نہ پہنچتی. آج اگر پوری روئے زمین پہ تاریخ انسانی میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ ہمارے پاس وہ دین ہے جس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور جب یہ دین محفوظ نہ رہا تب پھر دنیا قائم نہیں رہے گی، پھر قیامت قائم ہو جائے گی. یہ اتنا بڑا دعویٰ ان نفوس قدسیہ کی محنتوں کے نتیجے میں کیا جاتا ہے. تقوی اور للہیت کا عالم کیا ہے؟ وحیل بینہم وبین ما یشتہون. کہا کیا تم نہیں جانتے اس دن جہنمیوں کا سب سے بڑا سوال یہ ہوگا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اس دن جہنمی سوال کریں گے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے انہیں جہنم رسید کر دیا، اہل جنت کو جنت میں بھیج دیا. جہنمی جنتیوں سے سوال کریں گے ان افیضوا علینا من الماء، جنتیوں تم تو نہروں والی جنت میں ہو، مر گئے ہیں جہنم کی تپش میں، ہمیں پانی دے دو. او مما رزقکم اللہ، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کچھ حصہ ہمیں بھیجو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جواب دے دیا جائے گا تم چونکہ کافر ہو. اس مرحلے کی تیاری نہیں کی تھی، پانی پی رہے ہیں اور شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، آج ہیں ہمارے پاس، کل جب سلسلہ تنفس منقطع ہو جائے گا تو یہ چھن جائیں گی، نہیں رہیں گی، اور پھر وہاں کوئی کنواں، کوئی پانی پلانے والا، کوئی چشمہ، نہر، تالاب تمہیں میسر نہیں ہوگا. آج تیاری کرو شدید ترین وقت کی جب کوئی پینے والا اور پلانے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ ذو الجلال والاکرام کی عطا کردہ نعمتوں کے. اللہ اکبر. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ ان کان یصلی باللیل. عمر کا بیٹا عبداللہ، اللہ اکبر، بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب آئے اور مجھے کچھ لوگوں نے اٹھایا خواب میں، مجھے لے کے گئے اور ایک ایسی جگہ تھی جو جہنم، جو کنویں کی طرح بلدار تھی، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنم ہے. والعیاذ باللہ. میں نے اس میں دیکھا کچھ لوگ جل رہے تھے اور میں انہیں پہچانتا ہوں، لیکن جو لے جانے والے تھے نا، کہتے عبداللہ، کہتے میں نے استغفار شروع کر دیا، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنے لگ گیا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا. میں نے آ کے ام المومنین حفصہ بنت عمر سے، اپنی بہن سے رضی اللہ عنہا، عرض کی کہ یہ خواب آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا تعبیر پوچھئے. ماں جی نے جا کے تعبیر پوچھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کانا عبداللہ ہے
रजुलुन सालिह, अब्दुल्ला, हाँ निअम रजुलु अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बड़ा अच्छा बच्चा है। लौ काना युसल्ली बिल्लैल, अगर ये रात को नमाज पढ़ने लग जाए। किस नमाज का तज़किरा हो रहा है? साडे मुंडे तो बड़े ही चंगे ने जी माशाअल्लाह। मोबाइल तो जी आफ जी तुहानू की दसीए, मैनू तो हजे आउंदा नहीं चलाना, पर वो जड़ा छोटा है ना 6 सालों का, वो भी इन्ना चलाउंदा भी तुसीं छड्ड गल दिओ। तो जो 26 साल का है वो क्या करता है? MSc किया है, पोजीशन होल्डर है, नमाजें कितनी पढ़ता है? वो छोड़ो जी मौलवी जी, पुराने जमाने दियां गल्लां ने। नेमर रजुलु अब्दुल्ला, फरमाते हैं जाके बताना अपने भाई से। मकसद तो यही था, अब्दुल्ला बड़ा अच्छा है। लौ काना युसल्ली बिल्लैल, इसका मतलब है फजर से ईशा तक सारी पूरी है, फजर से ईशा तक सारी। युसल्ली बिल्लैल, अगर रात को नमाज पढ़ने लग जाए तो क्या ही बात है। नाफे इनके शागिर्द बयान करते हैं, उसके बाद जिंदगी भर फिर हमने देखा अब्दुल्ला रात की चंद घड़ियां सोते थे, सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहते थे। एक बात सुनी है जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से, एक बात सुनी है कि अब्दुल्ला बड़ा अच्छा है। अल्लाह की कसम जिंदगी इस बात की पासदारी में लगा दी कि अगर मेरे नबी ने मुझे अच्छा कहा है और शर्त यह लगाई है कि मुझे तहज्जुद पढ़नी चाहिए, तो फिर अब्दुल्ला रात की घड़ियों में सोएगा कम और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएगा ज्यादा। अल्लाह अकबर। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर। सहाबा किराम में तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी के एक दरवाजे की तरफ इशारा करके फरमाया, लौ तरकना हाजल बाब अलिन निसा। काफी सारे दरवाजे हैं, अगर ये एक दरवाजा हम मुख्तस कर दें औरतों के लिए, इसमें ना आया करें। बात समझिएगा जरा, इख्तिलात मर्दुजन, बराबरी। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिए मस्जिद में दाखिले के दरवाजे को भी अलग रहना पसंद करते हैं। नहीं पहुंचे। बाजारों में शाना बशाना चलना, मखलूत मजालस अटेंड करना, एक चेयर पे मर्द है, दूसरी पे गैर महरम औरत है। ये छोटा सा मदीना है, सारे सहाबा किराम एक दूसरे को जानते हैं, बहम बहुसों की रिश्तेदारियां भी हैं, सारा बेहतरीन इंसानों का मुआशरा है। अल्लाह की जमीन पर इस जमात से मुकद्दस जमात और कोई पैदा नहीं हुई, कोई क़यामत तक पैदा नहीं होगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने इंसानों के मजाज बनाने के लिए तरबियत करते हुए फरमाया, लौ तरकना हाज़ल बाब अलिन निसा, अगर मुआशरे में अमन व अमान, शर्म व हया की पासदारी चाहते हो तो फिर मस्जिदों में औरतों को अलग दरवाजे से आना चाहिए, अलग से जाना चाहिए।